اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وملائکتہ یصلون علی النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ ان خالد دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بفاتیت بالکساء الیمانی فغطیت وصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع لو کانه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صلی علی محمد وآل فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني سمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعذر لندخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني سمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعزم لنكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيل ابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتعزم لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيء خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزم لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم
ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلی اللہ محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صلی علی محمد. وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتعظم لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام يقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفارقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيئتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله هما ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا خزى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسويدنا كذلك شيئتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. ضیاء بھائی بسم اللہ آپ شروع کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. میں بہت مشکور ہوں دوبارہ جناب علی رضوی بھائی کا کہ انہوں نے پھر مجھے ایک دفعہ موقع دیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. جہد ترویج ہوئے فرفدو مقدس و مطہر جناب سرور کائنات خاصہ خلاصہ موجودات رحمت اللہ عالمین رحمت اللہ عالمیان حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جناب اسد اللہ خان صاحب کا ہے. میں سلام یہ پڑھ رہا ہوں. قدرت کو ناز کیوں نہ ہو ایثار دیکھ کر اور سر شہر کا زیر خنجرے خونخوار دیکھ کر اور اکبر کی لاش شہ کی ضعیفی کا معجزہ آنسو بہا رہے ہیں ستمگار دیکھ کر. اے دشت کیوں نہ ٹوٹ پڑا تجھ پہ آسماں عابد
کذوف توقے گرائے گراباں دیکھ کر، اور نیزے پہ سر ہے سبتے رسالت ماب کا، وہ کیا کہتے ہوں گے کافروں دیدار دیکھ کر، اور زینب کے صبر و ضبط پہ قربان دو جہاں، ساکن ہے لاشے شہے ابرار دیکھ کر، اور بے سر ہے جلتی ریت پہ زہرا کا لاڈلا، اور چپ رہ گئے ہیں طالب دیدار دیکھ کر، اصغر کی لاش اور سکینہ کا اس طرح مجبور ہیں وفا کے پرستار دیکھ کے، اور اسلام ناز کیوں نہ ہو تجھ کو حسین پر، نوکے سینہ پہ دین کی پرچار دیکھ کر، کیا مرحلہ تھا سخت سکینہ کی پیاس کا، اور شانے کٹا رہے ہیں علمدار دیکھ کر، اور کیوں مجلس حسین کو سے دل کو سکون نہ دیں، کربو بلا میں دورے ازادار دیکھ کر، شاید کبھی بلند ہو رتبہ اسد کا بھی، مظلوم میں کربلا تیرا دربار دیکھ کر، مظلوم میں کربلا تیرا دربار دیکھ کر۔ درود محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب یہ علی حضرت بھائی کا یہ جو صاحب کا ہے، ضربت لگی ہے آج علی کو نماز میں، ضربت لگی ہے آج علی کو نماز میں، ہمارا عدو دین نے وسیع کو نماز میں، اور لگتے ہی ضرب ہو گئے تاریخ دو جہاں، زخمی کیا نبی کے وسیع کو نماز میں، اور سوئے حسین پہنچی با اعجاز یہ خبر، آخر کیا تمام علی کو نماز میں، اور سر پیٹتے جو آئے محبان بو تراب، دینے لگے دلاسا علی کو نماز میں، کرتا ہے ابن ملج میں بے دی عقب سے وار، دو پارا کیا فرق علی کو نماز میں، اور سر کو پکڑ کے بیٹھ گئے جانماز پر، ایسا نہ دیکھا کوئی علی کو نماز میں، اور رومال پہ رومال حسن باندھتے رہے
رہا درد علی کو نماز میں، اور جبریل سر کو پٹ کے اور رو رو کے کہتے ہیں، گھائل کیا ہے شیر جلی کو نماز میں، اور صدموں سے بیٹوں کا جگر چاک چاک ہے، کیا قتل کر دیا ہے علی کو نماز میں، اور جنت میں روح ہے فاطمہ زہرا ملول ہے، غمگین کیا ہے آلے نبی کو نماز میں، اور وقت فجر پیٹتے فرشتوں نے دی صدا، رلوا دیا عدو نے نبی کو نماز میں، اور ہے ہوا ہے بلتے اسد کا پسر شہید، ایسا بہایا خون نے علی کو نماز میں، اور بیووں کا اور یتیموں کا جو غم گسار تھا، مارا شقی نے ایسے علی کو نماز میں، اگر چاہتا ہے یہ کہ مقبول ہر دعا، اگر چاہتا ہے یہ کہ مقبول ہر دعا، حیدر صدا دے حق کے ولی کو نماز میں، حیدر صدا دے حق کے ولی کو نماز میں، ضربت لگی ہے علی کو نماز میں، درود محمد وعلی محمد۔ صلی اللہ محمد پروردگار اب دونوں کو سلامت رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ، اور مجھ غریب کے لیے بھی دعا کیجیے، طبیعت بہت خراب ہے، دعاؤں کا محتاج ہوں، دعا کیجیے پروردگار مجھے صحت دے اور کربلا کی زیارت کرا دے مرنے سے پہلے، انشاءاللہ۔ دعاؤں کا تعلق۔ یہ تھے السلام علیکم۔ ضیاء نقوی صاحب، معصوم امام بارگاہ کے روح رواں رہ چکے ہیں، ابھی بھی مرثیے سلام نوحہ قصیدے جو موقع ملتا جب ملتا پڑھتے جاتے ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے، ان کو صحت سے رکھے، اور ہم سب کو ان کی آواز ہمیشہ سننے کا موقع ملتا رہے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ دعوت کلام دیتا ہوں مرثیے کے لیے غیور بھائی کو۔ بسم اللہ الرحمن صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسد بھائی اجازت ہے؟ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں، شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، گلگوں ہوئی جبین منور نماز میں، سر تا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو،
تصویر تھی علی کی جو بالائے آسمان، زخمی ہوئے سحر کو علی ولی وہاں، تصویر کی جبیں سے لہو تھا وہاں رواں، یہ کہہ کے قدسیوں نے دم صبح کی فغاں، دانائے سر غیب یہ کیسا غضب ہوا، جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا، جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا، مسجد میں آئے شبر و شبیر نوح گر، اس حال سے علی ولی آئے وہاں نظر، سر تا قدم تھا جسم مبارک لہو میں تر، لپٹے گلے سے دوڑ کے کہہ کے پدر پدر، دامن سے دونوں خونے جبیں پہنچتے رہے، گردن کے منہ کی خود شہدی پہنچتے رہے، بیت الشرف میں آئے شہ عرش بارگاہ، باہر سے آئے بازوؤں کو تھامے دونوں ماں، لیٹے گلی میں کونوں پہ زخمی بدن تھا، زینب نے لی بلائے کہا بے کسوں کے شاہ، اٹھیے گلی میں گن سے کچھ اور لاؤں میں، ارشاد ہو تو اپنی ردا کو بچھاؤں میں، 21ویں کی شب آئی کہ موت آئی ہے ستم، ہونے لگا علی کو سوا کرب دم بدم، تکیے سے اٹھ سکا نہ سر ایسا بڑھا ورم، فرمایا آج شب کو چراغ سحر ہیں ہم، شہزادیوں نے ماتم شاہ عرب کیا، حضرت نے سب کو بہر وصیت طلب کیا، حضرت نے سب کو بہر وصیت طلب کیا، لیٹے تھے کروٹیں جو علی کہہ کے سب چپ کڑے تھے رنج سے تھیں حالتیں تباہ، رومال زخم سر پہ لاتا تھا کوئی لپٹا کے سینے سے سب کو شاہ، غیر حال سرور عرش کا چوما گلا حسین علیہ السلام کا، چوما گلا حسین علیہ السلام کا، ام البنین دوڑی بیٹا چلو سبوں کو بلاتے ہیں مرتضیٰ، یوں لے یوں آئے لے کے ساتھ قیامت ہوئی بپا، اپنا بھی سر برہ نہ پسر بھی برہ نہ پا، منہ پہ ملی تھی خاک یتیمانہ جامہ تھا، بر میں سے یا لباس تھا کالا امام تھا، فرما کہ جو سب کو وصیت امام دین، عباس کو گلے سے لگایا بلائیں لی، بولے سوا ہے عمر میں شبیر شک نہیں، انکار ہے خیال مگر میرے ماجبین، ان میں نہ ہو قصور وفا کے جو کام ہیں،
ہوشیار تم حسین سے اب ہم تمام ہیں، عباس سے یہ کہتے نہیں چپ ہو گئے علی، تکبیر غش میں حیدر کرار نے کہی، زینب ہوئی یتیم فضا قضا مرتضیٰ نے کی، واہ حسرت کہ روح بدن سے نکل گئی، واہ حسرت کہ روح بدن سے نکل گئی، دونوں جہاں کے مالک و مختار مر گئے، آئی ندا کے حیدر کرار مر گئے، آئی ندا کے حیدر کرار مر گئے، زخمی ہوئے جو حیدر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ غیور بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تاج دعا۔ پہلی بار غیور بھائی کو ہم مرثیہ پڑھتے سن رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔ تاج دعا۔ بغیر تاخیر کیے میں خود اپنا کلام پیش کرتا ہوں۔ ملا بتاؤ۔ مصرع ہے، لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی، لگی جو ضرب ہوئے کامیاب علی، لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی، اس پر لکھا ہوں میں، مطلب پیش خدمت ہے۔ لکھا کلام پائے عزت معاب علی، لکھا کلام پائے عزت معاب علی، آ گئے ذہن میں الفاظ بھی نایاب علی، آ گئے ذہن میں الفاظ بھی نایاب علی، سامنے آنکھوں کے دربار کا منظر آیا، سامنے آنکھوں کے دربار کا منظر آیا، سوچ کر چادر زینب ہوئے بیتاب علی، سوچ کر چادر زینب ہوئے بیتاب علی، بوقت فجر جھکاتے ہی سر کو سجدے میں، بوقت سر جھکاتے ہی سر کو سجدے میں، لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی، لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی، کہاں سے لائیں گے ایسا امام اہل جہاں، کہاں سے لائیں گے ایسا امام اہل جہاں، صبر اور شکر میں خدا کا انتخاب علی، صبر اور شکر میں خدا کا انتخاب علی، علی کے نقش قدم پر سدا جھکائیں سر، علی کے نقش قدم پر سدا جھکائیں سر، مرضی رب ہے ہدایت میں لاجواب علی، مرضی رب ہے ہدایت میں لاجواب علی، مقطع پیش خدمت ہے۔ شہادت علی حیدر ہو کس طرح سے رقم، شہادت علی حیدر ہو کس طرح سے رقم، قلم بھی رونے لگا لکھ کے بو تراب علی، قلم بھی رونے لگا لکھ کے بو تراب علی، لکھا کلام پائے عزت معاب علی، آ گئے ذہن میں الفاظ بھی نایاب علی، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت عزت و احترام سے اسد بھائی کو میں دعوت کلام دیتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں بارگاہ امام علیہ السلام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جناب بسم اللہ الرحمن علی احمد بھائی اللہ آپ بہت سب خوبصورت۔ کو اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ صدق محمد و آل محمد۔ ایک خطا سے شروع کرتا ہوں میں، 4 مصروں سے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، بسم اللہ ضیاء بھائی، آواز نہیں آ رہی آپ ہیڈ فون لگا لیجیے ضیاء بھائی، جی۔ ہیڈ فون لگا لیں آپ۔ تو سنے آ رہا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ اسد بھائی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مصروں شروع کرتا ہوں۔ ہم حسینی ہیں انہی کے شہدا، ہم حسینی ہیں انہی کے شہدا، یہ فضل کوئی ہم سے مٹائے گا بھلا کیا، یہ فضل کوئی ہم سے مٹائے گا بھلا کیا، ہیں اور جو بک جاتے ہیں دنیا کے عوض، بک جاتے ہیں دنیا کے عوض، شبیر کے غمخاروں سے سودا کیسا، اور جو بک جاتے ہیں دنیا کے عوض، شبیر کے غمخاروں سے سودا کیسا۔ یہ ایک طرح دیا گیا تھا
خط القبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. اس پہ کچھ شعر ہے جو کوشش کیا ہوں, سنیے آپ لوگ, بسم اللہ. شاید پسند آئے. خون پیشانی سے حیدر نے سجایا سجدہ, خون پیشانی سے حیدر نے سجایا سجدہ, کیا قیامت ہے کہ مظلوم پہ رویا سجدہ, کیا قیامت ہے کہ مظلوم پہ رویا سجدہ. جس کے ہاتھوں نے اٹھایا تھا در خیبر کو, جس کے ہاتھوں نے اٹھایا تھا در خیبر کو, ہائے اس کے سر زخمی کو اٹھایا سجدہ, ہائے اس کے سر زخمی کو اٹھایا سجدہ. اور یہ سنیے, سیاہ آندھی چلی کانپ گیا عرش بنی, سیاہ آندھی چلی کانپ گیا عرش بنی, خط القبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ, خط القبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. وہ علی جس کی عبادت پہ تھی نازاں قدرت, عبادت پہ تھی نازاں قدرت, تاکہ جو سجدے کو بنایا سجدہ, سبحان اللہ, جو سجدے کو بنایا سجدہ. اور بغض یہ کیسا تھا جو حق کے ولی کو مارا, بغض یہ کیسا تھا جو حق کے ولی کو مارا, دیکھ کر ضرب علی دیر تک رویا سجدہ, ضرب علی دیر تک رویا سجدہ. اور یہ خاص شعر ہے, کیا قیامت کا تھا حسین کا وہ سجدہ آخر, کیا قیامت کا تھا حسین کا وہ سجدہ آخر, نوک نیزہ کے لیے سر کو اٹھایا سجدہ, قیامت کا تھا حسین کا وہ سجدہ آخر, نوک نیزہ کے لیے سر کو اٹھایا سجدہ. اور مقطع ہے, دیکھ لو حق کی عبادت کی وہ معراج اسد, دیکھ لو حق کی عبادت کی وہ معراج اسد, رکھ کے سر سجدے میں تا حشر بتایا. ایک اور سلام کی کچھ شعر سناتا ہوں. محوے فغاں ہے زینب دلگیر یا علی, محوے فغاں ہے زینب دلگیر یا علی, کیسے رکے گا ماتم شبیر یا علی, کیسے رکے گا ماتم شبیر یا علی. اہل حرم کے سر پہ ردائیں نہ تھی مگر, اہل حرم کے سر پہ ردائیں نہ تھی مگر, سایہ فگن تھی چادر تطہیر یا علی, سایہ فگن تھی چادر تطہیر یا علی. کیا جستجو تھی حق کی جو صفت رسول کے, کیا جستجو تھی حق کی جو صفت رسول کے قدموں پہ, ایک گلاس پانی لا رہے ہیں, یہ لے لیں, جو صفت رسول کے قدموں پہ ہر ڈال دی تقدیر یا علی, ڈال دی تقدیر یا علی. تو خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا مگر, خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا مگر, اکبر کی لاش اٹھاتے ہیں شبیر یا علی, اکبر کی لاش اٹھاتے ہیں شبیر یا علی. اور یہ شعر سنیے, چشمہ ابلی جاتا رگڑتے جو ایڑیاں, چشمہ ابلی جاتا رگڑتے جو ایڑیاں, اصغر کے پاؤں میں تو تھی تاثیر یا علی, چشمہ ابلی جاتا رگڑتے جو ایڑیاں, اصغر کے پاؤں میں وہ تھی تاثیر یا علی. اسلام کے گلے میں ہے زنجیر آج تک, اسلام کے گلے میں ہے زنجیر آج تک, عابد کو جو پنائی تھی زنجیر یا علی, عابد کو جو پنائی تھی زنجیر یا علی. شعر سنیے, دربار شام ہل گیا زینب کے خطبے سے, دربار شام ہل گیا زینب کے خطبے سے, نہج بلاغہ میں جو کی تقریر یا علی, نہج بلاغہ میں جو کی تقریر یا علی. اور مقطع ہے, کافی ہے بس اسد یہی بخشش کے واسطے, بس یہی اسد بخشش کے واسطے, پہ داغ ماتم شبیر یا علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ اسد بھائی بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے. بہت مشکل سے سب کو موقع مل رہا ہے مصروں پہ لکھنے کا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ طریقے سے اوپن رکھا جائے گا تاکہ سب کو موقع ملتا رہے. بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا. آپ کی محبت ہے جو بلائے ہیں, آپ انوائٹ کریں, اس کا بے حد شکریہ. ماشاءاللہ اسد بھائی, ماشاءاللہ. بہت عزت و احترام سے بوسٹن سے مولانا آغا مہدی علی کو ہم دعوت کلام دیتے ہیں کہ وہ امام عالی مقام کے روبرو اپنی حدیث پیش کر سکیں بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آغا میوٹ آف کر, انمیوٹ کر دیجئے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللهم أفز صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التعينات المفازة من الأماء رباني، وآخر التنزلات المزافة إلى نوع الإنساني. كان الله ولم يكن معه شيء ثاني، محصي لعوالم حضرات الخاص في وجوده، وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. الرسول النبي المكي المدني الخرشي التحامي، صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى أخيه وابن عمه وسحره وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم اللهم صل صل على محمد وآل محمد. وعلى ابنته الطاهرة الحوراء الإنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریف مختص ہے اس ذات واحد کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، اور اس کا سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کو بھیجا. صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تشکر ہمارے علی حیدر بھائی کا کہ انہوں نے زحمت کی اور ہمیں اس سوگ میں جو مولا امیر المؤمنین کی مجلس منعقد کی گئی ہے اس میں شریک قرار دیا. اور واقعاً یہ امت اسلامیہ کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ حاکم مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین ماہ مبارک رمضان میں مسلمانوں کے احاطے میں مسلمانوں کے درمیان قتل کر دیا جاتا ہے، اس پر وار کیا جاتا ہے، اور ابھی اسلام اوج پر ہے، مسلمان کوفے میں موجود ہیں. تو یہ جو ٹیررزم ہے عزیزو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی جو بنا رکھی گئی ہے، وہ جو اہل بیت کے دشمن تھے روز اول سے اس ٹیررزم کا جو وکٹمز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ اولاد رسول ہے اور آل رسول ہے. اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا کہ ماہ مبارک رمضان ہے. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں، آج بھی جو ملک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دوسرے مسلمان ملک پر، یمن پر بمباری کی جا رہی ہے ماہ مبارک رمضان میں بھی، اس میں بھی چھوڑا نہیں جا رہا ہے. یہ انہی کا سلسلہ ہے
انہی گمراہیوں کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے علی کی حقانیت اور علی کی وصایت اور علی کا مقام، کم از کم اس کی معرفت کو آگے بڑھانا اور مسلمانوں تک پہنچانا ان سب کی ذمہ داری ہے جو علی کے چاہنے والے ہیں اور علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کے کسی گوشے میں، ایسا کوئی گوشہ تھا ہی نہیں جہاں پر علی کی نشاندہی اپنا وسیع ہونے پر نہ کی ہو۔ ہر مقام پہ پیغمبر نے علی کو اپنا وسیع قرار دیا، اور دعوت ذوالعشیرہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی علی کو وسیع قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ علی کا وسیع ہونا رسول کا اتنا شہرت پا گیا تھا کہ پیغمبر کی زندگی میں اشعار جو شعراء نے لکھے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علی کو وسیع کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اور بدر کے زمانے کے شعراء بھی آپ کو نظر آئیں گے تاریخ کے اندر یہی کہتے ہوئے، حسان ابن ثابت ہے، اور پھر فضل ابن عباس ہے، اور پھر عبداللہ ابن ابو سفیان ہے، اور دیگر شعراء، یہ سب علی کو وسیع کہہ کر کلام کرتے ہیں۔ اور بمثال یہ عبداللہ بن ابی سفیان کا شعر ہے، وسیع النبی المصطفیٰ وابن عمہ، یعنی مصطفیٰ کا وسیع ان کے چچا کا فرزند، فمن ذا یدانی ہے ومن ذا یقاربہ، کون ہے جو اس کی برابری کر سکتا ہے، کون ہے جو اس کے قریب آ سکتا ہے۔ دوسری جگہ عبد الرحمن جعیل اپنا کلام لکھتا ہے، علی وسیع المصطفیٰ وابن عمہ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى أَخَا الدِّينِ وَالتُّقَى، یعنی علی جو ہے مصطفیٰ کے وسیع ہیں اور ان کے چچا کے فرزند ہے، اول من صلی، اور وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اخا الدین، اور ان کے بھائی بھی ہیں اور یعنی متقی بھی ہیں۔ یہ سند جو ہے، یہ لقب جو ہے، اتنا شہرت پایا کہ لغت کی کتابوں میں بھی جو ہے معنی وسیع کے جو ہے کل غنی وہوا لقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایسے تاج العروس لغت کی ایک کتاب ہے، اس میں وسیع کے معنی جہاں پر لکھے گئے ہیں وہاں ایسے ہی اس کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا لقب ہے۔ تو وسیع ہوتا کون ہے؟ تو وسیع، علماء فرماتے ہیں وسیع وہ مرتبہ اور وہ منصب ہے جو انبیاء اور مرسلین اور ان کے بعد ان کے اوصیاء کو عطا کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے پروردگار ان سے عہد لیتا ہے، اور امتحان کے مراحل سے گزرنے کے بعد انہیں یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ وسیع جو رتبہ ہے وہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ قرآن دیکھیں گے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ہم نے عہد لیا، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے حضرت آدم سے عہد لیا۔ اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے، اس آیت میں بھی اس مفہوم کو ادا کیا جا رہا ہے جب یہ منصب کسی کو دیا جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے مبتلا کیا اس امتحان میں ان کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم اس پر پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے اعلان کیا کہ اے ابراہیم آپ کو ہم لوگوں کا، انسانوں کا امام قرار دیتے ہیں۔ فوراً ابراہیم جیسے ہی امامت کا منصب ابراہیم کو عطا کیا جاتا ہے جو کہ امتحان میں مبتلا ہونے کے بعد ملا ہے، تو اب ابراہیم جو ہے سوال کر رہے ہیں، اپنی ذریت کے لیے بھی سوال کر رہے ہیں۔ قرآن اگر نبوت کے لیے تو کہیں سوال کرتے ہوئے نظر نہیں آتا کہ ابراہیم نے کی ہو، لیکن امامت کے لیے اپنی ذریت میں ابراہیم سوال کر رہے ہیں۔ قال ومن ذریتی، پروردگارا پھر یہ جو امامت کا منصب ہے یہ میری ذریت میں بھی
اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قال لا ینال عہد الظالمین، تو ابراہیم یہ عہد ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. تو گویا یہ جو عہد ہے، یہ جو کویننٹ ہے، یہ جو وعدہ ہے پروردگار کا کہ امام قرار دے گا، تو امام ظالم نہیں ہو سکتا. تو عزیزو، علماء کلام کے کہتے ہیں کہ یہ جو عہدہ ہے اور ان تمام جو عہدے ہیں، چاہے وہ امامت کا ہو چاہے وہ ولایت کا ہو، یہ سب ان سب کی نشأت، ان سب کا نکلنا اور ان سب کا ریشہ اور ان سب کی روٹ ہے وصایت میں، وسیع ہونے میں. اور پیغمبر کے وسیع علی مرتضیٰ ہی تھے. کوئی اس فضیلت میں علی کے آگے آ کر، علی کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پیغمبر نے مجھے وسیع بنایا ہے. ہر منصب کے لیے، ہر فضیلت کے لیے دعوے دار کھڑے ہو گئے. حالانکہ کسی اور فضیلت میں بھی علی کا کوئی ثانی نہیں تھا، علی کا کوئی مقابل نہیں تھا. اگر اسلام دیکھیں تو علی سب سے پہلے لائے. اگر شجاعت دیکھیں تو میدان کارزار میں علی وہ تھے جو زرہ بھی پہنتے تھے تو پشت خالی ہوتی تھی، اور میدان سے کبھی علی بھاگتے نہیں تھے. اور اگر آپ علی کی سخاوت دیکھیں تو علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. اور علی کی اگر آپ شجاعت دیکھیں تو علی کے چرچے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو عزیزو، ہر فضیلت میں علی آگے ہیں. کوئی علی سے جو ہے سبقت نہیں لے سکتا، علی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے باوجود بھی یہ وہ ایسی فضیلت ہے پیغمبر کا وسیع ہونے والی کہ اس میں کوئی دعوے دار نہیں کہ ہم بھی جو ہے پیغمبر کے وسیع ہے، ولو یہ کہ ہر دوسرے عہدے کے لیے دعویٰ کر سکے. یہاں تک کہ علی کے وسیع ہونے کا اقرار امام شافعی اپنے شعر میں کرتے ہیں، علی حبہ جنہ خسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. یہ امام شافعی کا شعر ہے کہ فرما رہے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جس کی محبت جو ہے جہنم کی آگ کی ڈھال بن جاتی ہے، اور علی وہ ہے جو خسیم جنت والنار ہیں، یعنی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. وسیع مصطفیٰ حقا، کہ واقعاً برحق علی مصطفیٰ کے وسیع ہے. امام الانس والجنہ، اور تمام جن و انس کے امام علی ہے. تو کیا یہ امام شافعی کا علی کی وصایت کا اقرار کرنا بتا نہیں رہا ہے کہ علی وسیع ہے؟ اب عزیزو، اگر علی وسیع ہے تو وسیع ہونے کے تقاضے کیا ہے، اور وسیع ہونے کے لیے کیا پیغمبر اکرم نے اس کا روز اول سے اعلان نہیں کیا؟ وصایت کا اعلان کیا پیغمبر نے روز اول سے نہیں کیا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اکرم روز اول تمام اپنے خاندان کو دعوت دیتے ہیں. عبد المطلب کے خاندان کو بلاتے ہیں، بنی ہاشم کو بلاتے ہیں، اور علی کو کہتے ہیں کہ یا علی ان کو دعوت دیں. اور یہ جب آ جاتے ہیں تو کھانے کا انتظام بھی پیغمبر نے علی ہی کے حوالے کیا تھا. اور امیر المؤمنین جب اس غذا کو رکھتے ہیں سامنے، اور پہلے تھوڑا سا پیغمبر نوش فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جب افراد آتے جاتے ہیں اور اس غذا سے کھاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 40 لوگ ایک بکرے کی ران اور کچھ دودھ تھا جس سے وہ کھا چکے اور سیر ہو چکے، اور اس کے بعد بھی وہاں پر غذا موجود تھی. یہاں تک کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے بنی عبد المطلب، میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہاں تک کہ ابو لہب سمجھ جاتے ہیں کہ اب پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اور فوراً پیغمبر پر اتہام اور الزام لگاتے ہوئے کہ یہ تو محمد ابن
عبداللہ تو جادوگر ہیں اور یہ جادو کر رہے ہیں، وہاں سے بنی ہاشم کو لے جاتے ہیں، اس لیے کہ اتنے کم غذا میں سے اتنے لوگ سیر ہو چکے ہیں۔ عزیزو دوسرے دن بھی پیغمبر پھر دعوت دیتے ہیں، امیر المؤمنین پھر بناتے ہیں، کھانا بھی بنا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اور جب اس مرتبہ پیغمبر اکرم کامیاب ہو جاتے ہیں اعلان کرنے میں، اور اعلان کرتے ہیں اے اولاد عبد المطلب، میں تمہارے لیے وہ خوشخبری لایا ہوں جو اس سے پہلے عرب میں کوئی ایسی خوشخبری نہیں لایا تھا۔ قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس خیر دنیا و آخرت کے ساتھ آیا ہوں۔ وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم، اور اللہ نے مجھے امر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں، اور یہ کہہ کر دعوت اسلام دیتے ہیں۔ لیکن دعوت اسلام کے پشت سر یا اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں جو کوئی بھی اس میری نہضت میں، اس میرے موومنٹ میں اور اس دعوت اسلام میں سبقت کرے گا اور آگے آئے گا تو وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں، اور صرف علی مرتضیٰ ہے جو کم سن ضرور ہے لیکن ہاتھ بلند کرتے چلے جاتے ہیں، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، یہاں تک کہ پیغمبر اعلان کرتے ہیں ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا، یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، اور تم پر واجب ہے کہ اس کی تم بات بھی سنو اور اس کی اطاعت بھی کرو۔ یہ سننا تھا۔ ابو لہب پیغمبر کی بات کو گرانے کے لیے کم قدری کے ساتھ ابو طالب کو طنز کرتا ہے، اب ابو طالب تمہیں اپنے فرزند کی بات سننی ہوگی اور اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو گویا پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کو دعوت اسلام دو، اور پیغمبر دعوت اسلام دے رہے ہیں، اور دعوت اسلام کی بنیاد اپنے وصی کا اعلان کرتے ہوئے ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلام اپنے وصی کا اعلان کرتے ہوئے ہو رہی ہے۔ اگر کوئی یہ شبہ کرنے لگے کہ وصی کیوں چاہیے، ابھی تو اسلام پروان نہیں چڑھا ہے، ابھی تو اسلام اس عروج پر گیا ہی نہیں ہے کہ جہاں پر ایسا نظام اور ایسی مملکت بن جائے کہ جس کا جو ہے چلانے والا، جس کا مدیر اپنے وصی کا اعلان کرے، تو بے عین ہی سنت انبیاء پر پیغمبر عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ کی اگر آپ داستان قرآن میں دیکھیں تو جہاں پر حضرت موسیٰ کو پروردگار مبعوث کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کی طرف چلے جاؤ اس لیے کہ اس نے طغیان کیا ہے، اس نے سرکشی کی ہے۔ اب موسیٰ نبی تو بن چکے ہیں لیکن اب موسیٰ اپنے پرسنل افیئرز کو پہلے سلجھاتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ تمام باتیں اپنے سے منسوب تھی، جو اپنی مشکلات تھی پہلے پروردگار سے وہ منوا لی اور کہا پروردگار میرے سینے کو گشادہ کر دے اور میری زبان کو کھول دے۔ اور ان باتوں کے بعد فرماتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرا وزیر میرے اہل میں سے قرار دے، ہارون اخی۔ اب یہاں پہ ہارون کی نشاندہی حضرت موسیٰ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اشدد بہی ازری، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، میری ہمت بڑھ جائے، میں دشمن کے مقابل جاؤں اور تیرا پیغام لے کر جاؤں اور کامیاب ہو سکوں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، مجھے اس کلمے پہ آ کر رکنا تھا عزیزو، وَأَشْرِكْهُ أُمْرِي، تاکہ وہ میرا شریک بنے اس امر میں۔ کون سا امر؟ امر نبوت میں ہارون کو پیغمبر موسیٰ اپنا شریک بنانا چاہتے ہیں اور پروردگار سے اجازت لے رہے ہیں۔ تو گویا وصی نبی وصایت پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ پیغمبر کا وصی پیغمبر کے امور میں پیغمبر کا شریک ہوتا ہے۔
یہ بات قرآن سے ثابت ہے عزیزو۔ اگر پیغمبر دعوت ذوالعشیرہ میں علی ابن ابی طالب کو اپنا وسیع قرار دے رہے ہیں تو علی کو پیغمبر اسلام کے تمام امور میں شریک بنانا چاہتے ہیں، اور علی نے اس وعدے پر، اس عہدے پر اور اس عہد و پیمان پر جو پروردگار سے تھا اور جو پیغمبر اکرم سے تھا پورا اترتے ہیں۔ علی کہاں پر ہے جو تاریخ بتا دے کہ علی نظر نہیں آتے؟ جہاں جہاں پیغمبر ہے وہاں وہاں علی ہے۔ جس نبی کا سایہ نہیں ہوتا تھا اس نبی کا سایہ بن کر علی ہر جگہ پر، چاہے وہ غزوات ہو، چاہے وہ جنگ ہو کا میدان ہو، چاہے صلح کا میدان ہو، چاہے مباہلہ ہو، ہر جگہ آپ کو علی مرتضیٰ نظر آئیں گے۔ یہ بات ثابت ہے عزیزو کہ وسیع ہونا مرنے کے بعد کا امر نہیں ہے، بلکہ وسیع ہونا زندگی میں نبی کے ضروری ہے، کیونکہ نبی اپنا شریک اسے قرار دیتا ہے، اپنے امور میں اس کو شریک قرار دیتا ہے، اور لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کوئی علی کے سوا کوئی نبی کا وسیع ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور یہ نبی کا وسیع ہی حقیقی خلیفہ بھی ہے اور حقیقی جانشین بھی ہے اور قائم مقام پیغمبر اکرم ہے۔ جو دین پیغمبر تک آیا تھا، جو دین پیغمبر لائے تھے، اس دین کو ہو بہو امانت داری سے امت تک پہنچانے کی ذمہ داری پیغمبر نے علی کے حوالے کی تھی۔ اسی لیے کہا تھا کہ کوئی اس بات پر شک نہ کرے کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزو، یہ تمام احادیث بتاتی ہیں علی کا مرتبہ کیا ہے، علی وسیع کیسے ہیں۔ علی وسیع ہدایتوں کے لیے ہے، علی وسیع صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے ہے، علی وسیع جنت تک جانے کے لیے ہے، علی وسیع پیغمبر کے اس راستے کو قبول کرنا اور اس پر اللہ تک پہنچنے کا راستے کو قبول کرنا، اس پر علی وسیع ہے۔ نہ کہ غزوات کے لیے وسیع ہے، نہ کہ حکومت کے لیے وسیع ہے، نہ کہ غلبے کے لیے وسیع ہے، نہ کہ لوگوں کا مال غصب کر کے اپنے مال کو بڑھانے میں علی کسی کی مدد کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جہاں پر علی 25 برس تک خاموش رہتے ہیں، وہیں پر علی مرتضیٰ اپنے دور حکومت میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو گلا تھا علی سے، وہ اسی بات کا تھا کہ علی کی حکومت شدت عدل کی اساس پر ہوتی تھی۔ یعنی علی حکومت جو کرتے تھے تو انٹینسیولی جسٹس کو انفورس کرتے تھے۔ یعنی علی کے دور میں اگر کوئی شے حاوی تھی، اگر کوئی شے جو ہے سب پر جو ہے اس کی فوقیت تھی تو وہ عدل تھا، اور لہذا اس عدالت پسندی وہی عدالت سے آتی ہے جہاں سے رسول اللہ چاہتے تھے کہ نظام اسلامی کیسا ہونا چاہیے۔ جس نظام کا دار و مدار عدل پنا ہو وہ نظام ظلم سے بھر جاتا ہے، اور وہ نظام الہی نظام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی اوصاف میں اللہ کے جو تمام صفتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اصول میں ہم اللہ کو عادل جانتے ہیں۔ اس کی عدالت، وہ کبھی عدالت سے ہٹ نہیں سکتا، مگر یہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہاں ہر جو چیز اللہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے خود قسم کھائی ہے کہ میں عدل سے کام لوں گا، اور اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے نمائندے بھی پھر اس کا نظام عدالت ہی پر چلاتے ہیں۔ اسی لیے جس دن علی خلیفہ بنتے ہیں، روز اول ہی سے جو لوگ پیش تھے، جو لوگ آگے آگے تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ علی کے مخالف اس لیے ہو گئے کہ ان کا آگے آنا اور سبقت کرنا بیعت کرنے میں اس توقع اور اس انتظار کے ساتھ کہ علی انہیں کوئی منصب دیں گے، کوئی مقام دیں گے، اور جب علی عدالت کی بنیاد پر انہیں کوئی منصب و مقام نہیں دیتے تو ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ کنارہ کش بھی ہو جاتے ہیں اور علی کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ پر علی سے آمادہ بھی ہو جاتے ہیں اور جنگ کے میدان میں بھی آ جاتے ہیں۔ علی عزیزو یہ بتا رہا ہے کہ علی کی شدت عدل اس حد تک تھی کہ گھر والوں کا صبر بھی عدالت امیر المؤمنین کو سہ نہ سکا، اسی لیے علی کے بھائی حضرت عقیل کو آپ دیکھتے ہیں کہ مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ اپنا جو حصہ ہے بیت المال سے اس سے کچھ زیادہ مل جائے، لیکن اپنے بھائی کو بھی علی نے عدالت ہی کے ساتھ جو حصہ تھا اس سے زیادہ نہیں دیا۔ عزیزو عرض یہ کرنا ہے کہ امیر المؤمنین اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے پھر کمر کس چکے تھے جو نظام الہی، حقیقی نظام الہی تھا، جو حقیقی نظام مصطفی تھا، اس کو علی پھر نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن 25 سال کا جو گیپ تھا، 25 سال کا جو انحراف تھا وہ کرونک ہو چکا تھا۔ جیسے کرونک بیک پین ہوتا ہے پھر اس کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو ویسے ہی بازی جو امراض امت میں سرایت کر چکے تھے اب ان کو اتنا آسانی سے جو ہے ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ علی کو اصلاح کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ علی سے جنگ کے بعد جنگ کی گئی، کبھی جمل ہو رہی ہے تو کبھی صفین ہو رہی ہے تو کبھی نہروان ہو رہی ہے، اور ہر فرد آ رہا ہے اور آ کر اپنی بات علی مرتضیٰ سے یا اس نظام سے منوانا چاہتا ہے جو الہی نظام ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ علی اس نظام کو قائم کریں یا لوگوں کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے؟ اس لیے علی کے پاس بیت المال لینے کے لیے ایک جو تاریخ میں ایک قصہ درج ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ بیت المال لینے کے لیے ایک شخص آتا ہے اور بیت المال جو ہے یہ غلام ہوتا ہے، سیاہ پوست ہوتا ہے، علی اسے بیت المال کا حصہ دے دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ہی ایک آتا ہے جو بڑے قبیلے کا عرب ہوتا ہے اور اسے بھی علی اتنا ہی دیتے ہیں جو اس سے پہلے ایک غلام کو دیا تھا، تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور وہ غصے اور جلال میں کہنے لگتا ہے، یا علی آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرماتا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، اس کو میں نے کل آزاد کیا، اور میں کون ہوں آپ جانتے ہو؟ آپ اسے اور مجھے، ہم دونوں کو یکساں بیت المال کا حصہ کیسے دے سکتے ہو؟ تو امیر المؤمنین کا جواب ہے کہ میں نے تمام انبیاء کی کتابوں میں دیکھا اور پھر خصوصاً پیغمبر کی کتاب میں، قرآن میں دیکھا، وہاں پر تو ایسی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ تمہیں زیادہ ملنا چاہیے اور اسے کم ملنا چاہیے۔ تو عزیزو یہ علی کی عدالت تھی، اور اسی لیے ہمیشہ علی کے ساتھ حق تھا۔ الحق مع العلی والعلی مع الحق، پیغمبر نے یہ تصدیق کر دی، یہ سند دے دی کہ علی کے ساتھ ہی حق ہے، جدھر جدھر علی جاتے ہیں ادھر ادھر حق خود مڑ جاتا ہے۔ یہ پیغمبر کی سند ہے امیر المؤمنین کو۔ عزیزو یہی وجہ تھی کہ علی کی دشمنی، علی سے بغض بھی، اس کی بنیاد بھی اسی پر رکھی ہوئی تھی، اور اس کو رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے قرآن کا استعمال کیا گیا۔ کبھی خوارج قرآن کا استعمال کرتے ہیں، ان الحکم الا للہ کے نعرے لگاتے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر معاذ اللہ امیر المؤمنین کو کفر کے فتوے دیتے ہیں، تو کبھی بنی امیہ اپنی سازشوں میں اپنی سازشوں کو کامیاب کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسی اثنا میں وہ حالات رونما ہوتے ہیں کہ جہاں پر تمام ملائین، تمام ظلم و جور کو انجام دینے والے متحد ہو جاتے ہیں، علی کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ علی کے قتل کی سازشیں ہوتی ہے۔ اور علی کے قتل کی سازش بھی کہاں ہو رہی ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں، اللہ کے گھر میں، جب اللہ کا نمائندہ سجدے میں جا رہا ہے تو مسلمان ضرب لگا رہا ہے اور علی مرتضیٰ کا قتل کر رہا ہے اللہ کے گھر میں، اور جب یہ ضرب لگتی ہے تو علی کا کیا اعلان ہے؟
फुज़्तु व रब्बिल काबा, मैं काबे के रब की कसम आज अली कामयाब हो गया। ये अली की कोई शिकस्त नहीं है। अली तो अपनी जान अल्लाह की बारगाह में फिदा करने के लिए रोज़े अव्वल से बेताब रहे थे। अगर पैगंबर ने बिस्तर पर सोने के लिए कहा तो अली बिस्तर पर तलवारों के साए में सो जाते हैं, अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार है। अगर मैदान में आने के लिए कहा तो अली मैदान में भी उसी शौक़ शहादत के साथ आते हैं। लेकिन नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत में मुसलमान का अली पर ज़र्ब लगाना बता रहा है कि इस्लाम में कितना इन्हिराफ आ चुका था कि जो नबी का वसी था उसे मस्जिद में कत्ल किया जा रहा है, उस पर मस्जिद में वार किया जा रहा है। यहाँ तक कि इब्ने मुलजिम वहां से फरार जरूर हो जाता है और जब उसे पकड़ के लाया जाता है तो अब यहाँ पर इब्ने मुलजिम को देखकर भी अली की आंखों से आंसू जारी है। ये कैसा शफीक इमाम है, ये का शफीक हाकिम है कि ये सब पर अपना लुत्फ अता करता है, ये सब पर अपनी रहमत के निगाह से देखता है, ये गैर को और अपनों में कोई तफरीक नहीं करता, ये वसी मुस्तफ़ा है। और जब इब्ने मुलजिम को देखकर मौला की आंखों से आंसू जारी होते हैं और फरमाते हैं, हे इब्ने मुलजिम तूने क्या कर लिया है, तूने अपनी आखिरत को गारत कर लिया है, तूने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है। यहाँ पर भी अली को अपने दुश्मन की फिक्र है, अपने खातिल की फिक्र है, अली को अपनी कोई फिक्र नहीं। अली को इस बात की परवाह नहीं कि ज़रबत लगी है, ज़र्ब लगा है। हाँ अजीजों, ये ज़रबत इतनी गहरी थी और इतनी अमीख थी और इतनी जहरालूद थी कि इससे बचना मुमकिन नहीं था। और हकीम ने भी यही कहा कि ये ज़रबत ऐसी है कि अब अली मुर्तज़ा इस ज़रबत से बच नहीं सकते। 19वीं की सुबह थी लेकिन 19वीं का दिन गुजर जाता है, अली कर्ब के आलम में है और अली के सर से जो कपड़ा बांधा गया है वो जर्द हो चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा जर्द अली का चेहरा हो चुका है, गश पर गश आता जाता है। और जब गश से बेदार होते हैं तो अली वही वसी होने का दावा कर रहे हैं। सहाबियों को, अपने असहाब को कहते हैं कि अब भी अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ लो, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, इससे पहले कि मैं तुम में से गुम हो जाऊं अब भी मुझसे सवाल कर लो। असहाब आते जाते हैं, मुलाकात करते जाते हैं, सवालात करते जा रहे हैं। अली इसमें भी चाहते हैं उम्मत की हिदायत करें, उम्मत को नसीहत करें, उम्मत की याद दहानी करें और सबसे ऊपर सर फहरिस्त तक़वा की तलक़ीन कर रहे हैं कि तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह के घर को फरामोश नहीं करना, इबादतों को फरामोश नहीं करना। पैगंबर की सीरत को जिंदा करते हुए अली पर गश आ रहा है। आज ही की रात थी कि अपने खानवादे को अली जमा करते हैं और जमा कर कर हसन मुश्तबा को तलब करते हैं, दस्तरखान बिछवाते हैं और सब बच्चों को अम्र करते हैं कि अली के साथ वो इफ्तार करे, इसलिए कि ये सानेहा इतना इतना गिरान था आले मुस्तफ़ा पर, अहले बैत पर, कि कैसे रोजा भी रखें। और बाबा की ये हालत है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम का क्या हाल होगा, हसन मुश्तबा का, इमाम हुसैन का क्या आलम होगा, हजरत अब्बास का क्या आलम होगा। बनी हाशिम तमाम सोगवार हैं, लेकिन अली ये मुर्तज़ा को अब भी दूसरों की फिक्र है और अली उन्हें खाना खिला रहे हैं। यहाँ तक कि फिर वसीयतों का वक्त आता है, हसन मुश्तबा को आगे करते हैं, अपने पूरे कुनबे को, अपने पूरे खानदान को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि खबरदार तुम जान लो कि अब मेरा वसी, अब मेरा वारिस, अब तुम्हारा इमाम ये हसन मुश्तबा है, इसकी इताअत तुम पर वाजिब है। और उसके बाद हसन को एक एक को हसन के हवाले करते जाते हैं, हसन के सुपुर्द करते जाते हैं और हसन की इताअत की तलखीन सबको करते जाते हैं।
ہیں. لیکن عزیزو یہ جب نصیحتیں ہو جاتی ہیں، یہ جب امام وصیتیں کر دیتے ہیں حسن مجتبیٰ کو، تو وہاں ام البنین آگے بڑھتی ہے اور عباس کو جب مولا طلب کرتے ہیں تو فرماتی ہے کہ عباس حجرے کے کونے میں گوشے میں رو رہے ہیں. وجہ پر جب معلوم کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے، آتے ہیں بابا کی خدمت میں اور فرماتے ہیں بابا آپ نے سب کو بھیا حسن کے حوالے کیا لیکن مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کربلا کا وہ منظر علی کی آنکھوں میں آ جاتا ہے کہ عباس کو کس کے حوالے کرے، یا گویا عباس کے حوالے کسی کو کرے. اسی لیے حسین کو طلب کرتے ہیں، میرا فرزند حسین کہاں ہے، رسول کا فرزند حسین کہاں ہے. امام حسین کو بلاتے ہیں اور جب مولا حسین آ جاتے ہیں تو بجائے یہ کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیتے اور حسین کو نصیحت کرتے، علی حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اب عباس کو نصیحت کر رہے ہیں، عباس خبردار، تم میرے فرزند ہو اور یہ حسین رسول کا بیٹا ہے. عباس جب تک تم زندہ ہو عباس، حسین پر کوئی آنچ نہ آئے، حسین کوئی مشکل میں نہ رہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عباس کی وفاداری، مولا نے جو ہاتھ دیا تھا تو یہ ہاتھ جب تک سلامت تھے حسین پر، اہل حرم پر کوئی آنچ نہیں آئی. لیکن روز عاشورہ جب عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، تو اب دشمن بھی گھرکیاں دے رہا ہے، جرأتیں کر رہا ہے. اور کربلا کے میدان میں حسین نظر آتے ہیں کمر کو تھامے ہوئے، الان انکسر ظہری، عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عزیزو وہ وقت بھی آتا ہے کہ ہاتف غیبی کی صدا بلند ہونے لگتی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ علی مرتضیٰ کی روح پرواز کر جائے گی. تحدمت واللہ ارکان الہدا، رکن ہدایت منہدم ہو چکے، مینار ہدایت منہدم ہو چکے. قتل ابن محمد المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کا بھائی کا فرزند علی قتل کر دیا گیا. قتل وسیع المجتبیٰ، خدا محمد کا وسیع قتل کر دیا گیا. قتل علی المرتضیٰ، قتل واللہ سید الاوصیاء، سید الاوصیاء علی مرتضیٰ کو قتل کر دیا گیا. ہاتف غیبی کی ندا آ رہی ہے اور علی کی روح پرواز کر جاتی ہے. علی کی وصیت تھی، وصیت یہ تھی کہ رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو لے جایا جائے اور اس عالم میں مجھے دفن کیا جائے کہ صرف گھر والوں کو معلوم ہو. یہ کیسی غربت ہے کوفے میں جہاں پر علی نے 40,000 کا لشکر تشکیل دیا ہے لیکن لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں کہ علی کے جنازے سے بھی بے حرمتی ہو سکتی ہے. لہذا حسنین علی کے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جاتے ہیں اور کس طریقے سے جنازہ لے جایا جاتا ہے کہ گویا سامنے سے جنازے پہ ہمراہ کوئی نہیں، پیچھے سے حسنین پکڑے ہوئے ہیں اور سامنے سے فرشتے جبرائیل و میکائیل ہیں اور اس جگہ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر بنی ہوئی خبر موجود خبر ملتی ہے. اور جیسے کہ مولا کی وصیت تھی، میں کہوں گا مولا آپ کوفے میں ہیں، کوفے کے حالات بہت ہی بدل چکے ہیں لیکن حسنین موجود ہے. آپ کا غسل ہوا اور اہل بیت نے آپ کو لے جا کر نجف میں دفن بھی کیا. مگر میں کہوں گا مولا آپ کا فرزند کربلا میں ایسی غربت کا عالم تھا کہ اہل حرم یتیم ہو چکے ہیں، سر سے والیوں کے سائے اٹھ چکے ہیں اور حسنین کے اولاد کربلا میں قتل ہو چکی ہے، فاطمہ کی اولاد کربلا میں قتل ہو چکی ہے. 11ویں محرم سید سجاد کا یہ عالم ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی. زینب دیکھتی ہے اور آ کر سید سجاد
सज्जाद को फरमाती है, बेटा सज्जाद ये तुम्हारा क्या आलम है, अपने आप को संभालो सज्जाद। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, फूफी अम्मा वो बेटा अपने आप को कैसे संभाले जिसके पिदर का लाशा बेगोरो कफन करबला की खाक पर पड़ा हुआ। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बार इलाहा तो इस हमारी खलील अज़ादारी को कबूल फरमा, हमें कोई गम न हो सिवाय गम हुसैन के, जुमला मुमिनीन और मोमिनात की हाजात को भर ला, बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात को भर ला। बार इलाहा जिस वबा में तमाम इंसानियत मुब्तला है, बिना तेरे लुत्फ़ व करम और रहमत के इससे नजात नहीं मिल सकती। तुझे तेरे वली का वास्ता, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, तमाम इंसानियत को इस वबा से नजात दिला दे। बार इलाहा जहाँ जहाँ मोमिनीन बसते हैं उनकी जान व माल व आबरू की हिफाजत फरमा, ताजील फरमा ज़ुहूर क़ाइम आले मोहम्मद में हम सब को इनके नासिरों में शुमार फरमा। बार इलाहा जो बीमार हैं बहक़ बीमार करबला शिफा इनायत फरमा, और हमको ऐसा कर दे कि हमारा इमाम हमसे राज़ी हो जाए। एक सूरह फातिहा आप तमाम के मरहुमीन की अरवाह के लिए इरसाल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया अली हैदर भाई और तमाम